فإن الجنة هي المأوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مومن کے دل میں دو کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک کو امید کہتے ہیں اور دوسرے کو خوف کہتے ہیں. کبھی انسان کے اوپر امید غالب ہوتی ہے اور کبھی انسان کے اوپر خوف غالب ہوتا ہے. امید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے توقع ہوتی ہے کہ پروردگار عالم ہماری خطاؤں کو معاف کرے گا، گناہوں کو معاف کرے گا اور ہمارا انجام اچھا ہو جائے گا. اور خوف اس کو کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی اتنی عظمت ہو، ایسی عظمت بیٹھ جائے کہ انسان گناہوں سے ڈرے اور انسان کے رگ رگ سے ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے. اس لیے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان جو ہے وہ ایمان امید اور خوف کے درمیان کا نام ہے، یہ درمیان میں ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امید کب ہونی چاہیے اور خوف کب ہونا چاہیے. اس کے بارے میں مشائخ نے بڑی تفصیل لکھی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جوانی کی عمر میں انسان کے اوپر خوف غالب ہونا چاہیے، بڑھاپے کی عمر میں انسان پہ امید غالب ہونی چاہیے. صحت کی حالت میں انسان پہ خوف غالب ہونا چاہیے، بیماری کی حالت میں ایمان پہ امید غالب ہونی چاہیے. وجہ کیا ہے کہ انسان صحت مند ہوتا ہے تو گناہوں کے اوپر جری ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے گناہوں پہ جری ہوتا ہے. اس وقت میں انسان کے اوپر اللہ رب العزت کو خوف غالب ہو تاکہ انسان گناہوں سے بچ سکے. بڑھاپے میں، بیماری میں انسان آلریڈی ایسی سچویشن میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ انسان گناہوں پہ جری نہیں ہوتا، تو اس وقت میں شیطان انسان کو مایوسی کی طرف لے کے جاتا ہے. تو علماء نے کہا کہ ایسے وقت میں انسان کے اوپر امید غالب ہونی چاہیے. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت سے خوف مانگے. یہ جو خوف خدا ہے یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کے حاصل ہونے پہ انسان نیکی کے کام کرتا ہے اور گناہوں سے بچ جاتا ہے. جس نوجوان کے دل میں خوف خدا آ گیا وہ نوجوان گناہوں سے پاک اور صاف زندگی گزار لیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو مومن بندہ ہوتا ہے اس سے اگر تھوڑا سا بھی گناہ سرزد ہو جائے، معمولی سی غلطی ہو جائے تو اس کو پہاڑ کے برابر نظر آتا ہے. وہ روتا ہے کہ میری تکبیر اولیٰ قضا ہو گئی، میری آج تہجد قضا ہو گئی. جبکہ فاسق و فاجر بندہ جو ہوتا ہے وہ گناہوں بھری زندگی گزار رہا ہوتا ہے لیکن اس کو پرواہ نہیں ہوتی. اس کو ایسا لگتا ہے کہ مکھی آئی تھی، بیٹھی اور اس نے ہاتھوں سے اڑا دیا. زندگی نمازوں والی نہیں ہے، زندگی شریعت و سنت کے مطابق نہیں ہے، لیکن اس کو احساس ہی اس چیز کا نہیں ہوتا. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اے دوست یہ نہ دیکھنا کہ گناہ چھوٹا یا بڑا، اے دوست یہ نہ دیکھ کہ گناہ چھوٹا یا بڑا، یہ دیکھ کہ تو کس پروردگار کی نافرمانی کر رہا ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ نافرمانی اور پروردگار عالم کی. اللہ اکبر. نافرمانی چھوٹی ہو یا بڑی ہو کر کس کے رہے. آپ سوچیں نا کہ کوئی صدر ہو ملک کا اور انسان اس کے سامنے چلا جائے اور تھوڑی سی بدتمیزی کرے اور صرف یہ کہ تھوڑی سی بدتمیزی کی تھی، تو یہ تھوڑی سی بدتمیزی کیا ہوتی ہے؟ بھائی ملک کا صدر تھا، آپ نے بدتمیزی کی. تو اللہ رب العزت تو پروردگار
सकते हैं कि ये छोटा सा गुनाह था, छोटी सी गलती थी। नहीं, हमने अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म को तोड़ा तो वो बहुत बड़ी गलती हमने की। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म को तोड़ना बड़ा महसूस होना चाहिए। बनी इसराइल के अंदर एक अल्लाह के वली थे, उनका नाम दाऊद था। एक मरतबा वो अपने घर से निकले तो जहां बाहर आए वहां पे पहाड़ थे, लेकिन बंजर पहाड़ थे। वहां पे कोई सब्जा नहीं था, कोई घास नहीं थी, चरिंद परिंद नहीं थे। तो गुजरते हुए नजर पड़ी तो दिल में ख्याल आया, काश यहाँ पे सब्जा होता, सरसब्ज पहाड़ होते, आबशारें होती, मज़ारें होती, चरिंद परिंद होते, जानवर फिर रहे होते, क्या खूबसूरत समा होता। अब जो अल्लाह वाले होते हैं ना, उनकी छोटी छोटी बातों को पकड़ आ जाया करती है। अब जैसे ही दिल में ख्याल आया तो अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ कि ऐ मेरे प्यारे वली, तुमने बंदगी छोड़ के मेरे मुशीर बन गए हो। बंदगी छोड़ दी और मुझे मशवरे देने लग गए कि यहाँ पे यूं होना चाहिए था, यहाँ पे यूं होना चाहिए था। जैसे ही दिल में ख्याल आया फौरन एहसास हुआ, ओहो मैंने तो गलती कर दी, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे बेहतर जानते हैं। चुनाचे दिल में इरादा किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी मांगूंगा, और जब तक कोई वाज़ेह इशारा नहीं मिल जाता उस वक्त तक मैं अपने ऊपर जोर जबरदस्ती करूंगा। अच्छा, जोर जबरदस्ती क्या है? अपने नफ्स को मुजाहिदे में डालूंगा। किस तरह? खाना पीना छोड़ दूंगा। अब मैं खाऊंगा पीऊंगा नहीं जब तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वाज़ेह तौर पे मुझे बशारत न मिल जाए कि मुझे कोई सजा नहीं दी जाएगी। चुनांचे ये इरादा कर लिया। अब ये इरादा करके आगे चल पड़े। आगे एक बस्ती थी, उस बस्ती में चले गए। अब वो बस्ती वाले वहां पे खाना कर रहे थे, दावत हो रही थी। उन्होंने हजरत से कहा कि हजरत खाना खाएं। अब हजरत ने तो मैंने खाना नहीं खाना। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं वो लसूड़े की तरह चिपक जाते हैं। अब हजरत इनकार करें और वो इसरार करें। अब जब बार बार हजरत ने मना किया, उन्होंने बहुत इसरार किया, फिर कहने लगे आखिर क्या वजह है कि आप खाना नहीं खा रहे? तो हजरत ने फरमाया कि देखो, मैं घर से निकला था, इस तरह मामला पेश आया, तो मैंने ये इरादा किया कि मैंने खाना नहीं खाना जब तक कि मुझे वाज़ेह बशारत न मिल जाए। जैसे उन्होंने बताया तो बस्ती के लोग हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे कि ये भी कोई वजह है जिसकी वजह से आपने खाना पीना रोक दिए? आप खाना पीना करें, जो अल्लाह का अज़ाब आएगा हम मिल के उसको उठा लेंगे। जैसे ही उन्होंने ये कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इल्हाम आया, ऐ मेरे प्यारे दामूस, आप इस बस्ती से निकल जाइए, मैं इस बस्ती पे अभी अज़ाब नाज़िल कर रहा हूँ। ये मेरे हुक्मों को इतना मामूली समझते हैं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो हुक्म होता है वो बहुत बड़ी चीज होती है। ये जो खौफ होता है, इससे इंसान गुनाहों से बच सकता है। दुनिया की पुलिस इंसान को गुनाहों से नहीं बचा सकती, मगर खौफ खुदा वो वाहिद नेमत है कि जिसके जरिए इंसान गुनाहों से बच सकता है। आप अगर सोचें कि किसी कैदी को फांसी का हुक्म हो जाए और कहा जाए कि कल आपको फांसी दे दी जाएगी, तो कोठी में बैठ के गुनाहों की प्लानिंग कर रहा होगा। आप सोच सकते हैं कि वो बेटा सोच रहा हूँ मैंने ये गुनाह करना है, वो गुनाह करना है। नहीं, उसको ये पता होगा कि कल मुझे मौत की सजा दे दी जाएगी, फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाएगा। वो आहोजारी कर रहा होगा, उसके वहमो गुमान में भी नहीं आएगा कि मैंने गुनाह करना है। इसी तरह अल्लाह वालों के दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ होता है। उस खौफ की वजह से वो गुनाहों का सोच भी नहीं सकते। मशाइख ने लिखा है, एक हुस्न होता है, दूसरा खौफ होता है। हुस्न कहते हैं अंदर के गम को, हुस्न कहते हैं अंदर के गम को, खौफ कहते हैं बाहर के डर को। जब इंसान का दिल महजून होता है फिर इंसान खाना पीना छोड़ देता है। आपने और क्या होगा, किसी माँ का जवान बेटा फौत हो जाए, उसको खाना दिया जाए, उसको खाना अच्छा नहीं लगता। सारे घर वाले मिलने कर रहे होते,
بہترین کھانا بنا ہوا ہے آپ کھا لیں، وہ کہیں کہ دل نہیں چاہ رہا کھانے کا. کیا وجہ ہے؟ بھوک موجود ہے لیکن دل کے اوپر ایسا غم ہے کہ کھانے کا دل ہی نہیں کر رہا. اسی طرح اگر کوئی کاروباری آدمی ہے، اس کو کاروبار کے حوالے سے کوئی بری خبر مل جائے تو اس کا کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے، دل ہی نہیں کرتا کھانے کا. کوئی طالب علم ہے، ایگزام میں فیل ہو گیا، برے نمبر آ گئے، اب اس کو کھانے پینے کا کہا جائے تو آگے سے جواب ملتا ہے دل نہیں کر رہا کھانے کا. وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے دل میں غم ہوتا ہے. اسی طرح جس شخص کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف آ جاتا ہے، حزن آ جاتا ہے، وہ شخص بھی پھر گناہوں سے بچتا ہے، گناہ کرنے کا اس کا دل ہی نہیں کرتا ہے. اس کی میں مثال دے دیتا ہوں. ایک شخص تھا، نوجوان تھا، ایک بزرگ کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت میں نے روزانہ بازار سے گزرنا ہوتا ہے اور بد نظری ہوتی ہے اور میں بد نظری سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. آپ مجھے بتائیں کہ میں کیسے اپنے آپ کو غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے بچا لوں. کوشش کرتا ہوں، اس کے باوجود نہیں بچ سکتا. انہوں نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے دودھ کا فل بھرا ہوا پیالہ جو لبالب بھرا ہوا تھا اس نوجوان کے ہاتھ میں پکڑایا اور اس کو کہا بازار کے دوسرے کارنر پہ ایک اور بزرگ ہے، ان کو جا کے آپ نے یہ پیالہ دینا ہے اور ایک اور نوجوان آپ کے ساتھ ہے. اگر ایک قطرہ بھی گرا تو بھرے بازار میں یہ آپ کو جوتے مارے گا. اب اس نے وہ پیالہ اٹھا لیا اور اس کی پوری توجہ اس پیالے کے اوپر کہ کہیں اس کا قطرہ نہ گر جائے. اگر دودھ گرا تو یہ تو نوجوان میرے ساتھ چل رہا ہے، یہ بھرے بازار میں مجھے جوتے لگائے گا. چنانچہ اب وہ جا بھی رہا ہے، دعا بھی کر رہا ہے اور بڑی مشکل سے وہ بازار سے گزرا اور وہاں ان کو اس نے دودھ کا پیالہ دیا اور واپس حضرت کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں نے دودھ کا پیالہ پہنچا دیا، کوئی قطرہ نہیں گزرا. حضرت نے پوچھا اچھا بیٹا یہ بتاؤ جو تم نے بازار کو کراس کیا کتنی عورتوں پہ نظر پڑی، کتنی غیر محرم عورتوں کو دیکھا؟ کہنے لگا حضرت مجھے تو ہوش ہی نہیں تھا، مجھے تو یہ فکر لگی تھی کہ اگر دودھ کے قطرے گر گئے تو مجھے بڑے بازار میں جوتے پڑیں گے، رسوائی ہو جائے گی. حضرت نے فرمایا یہی حال اللہ والوں کا ہوتا ہے، ان کے دل میں ایمان لبالب بھرا ہوتا ہے، ان کو ہر وقت اس چیز کا خیال ہوتا ہے اگر شیطان نے گناہ کروا لیا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پوری دنیا کے سامنے رسوائی و ذلت اٹھانی پڑے گی. اسی لیے وہ گناہوں کو سوچتے بھی نہیں ہیں، گناہ کرتے بھی نہیں ہیں. تو یہ جو خوف خدا ہے یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس امت میں ایسی پاکیزہ ہستیاں گزری ہیں کہ 40 سال تک گناہ لکھنے والے فرشتوں کو گناہ لکھنے کا موقع ہی نہیں ملا. اب کیا تھا، وہ انسان نہیں تھے، یقیناً انسان تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی ایسی بنائی ہوئی تھی، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیا ہوا تھا. حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ہمیں دعا سکھلائی کہ ہم اللہ رب العزت کا خوف مانگے. آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بینی و بین معصیتک. اے اللہ میں آپ سے ایسی خشیت، ایسا خوف مانگتا ہوں جو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان آڑ بن جائے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ایک چرواہا پھر رہا تھا. وہاں پہ انہوں نے اس چرواہے کو کہا کہ بھئی آؤ اور آ کے کچھ کھانا پینا کھا لیتے. تو چرواہا کہنے لگا کہ جی انا صائم ہوں، میں روزے دار ہوں، میں کھانا نہیں کھا سکتا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. اب جب اس نے یہ کہا کہ میں نے روزہ رکھا ہے تو وہ حیران ہوئے کہ جنگل ہے، پہاڑیاں ہیں، کوئی انسان موجود نہیں، بکریاں پھر رہی ہیں اور اس شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا میں اس کو ذرا ٹیسٹ کرتا ہوں. کہنے لگے کہ بھائی تمہارا روزہ ہے تو ایسا کرو کہ اتنی 100 بکریوں کا ریوڑ ہے،
ایک بکری کو ذبح کرتے ہیں، مجھے کھانا بہترین بنانا آتا ہے، میں بناتا ہوں، افطار کا وقت ہوگا، تم بھی کھانا کھانا، میں بھی کھانا کھاؤں گا۔ تو آگے سے کہنے لگا کہ جی یہ تو میری بکریاں نہیں ہیں، یہ تو میرے مالک کی بکریاں ہیں۔ تو حضرت نے آگے سے کہا کہ اس کو کہہ دینا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، بکری گر گئی، مر گئی، تو ایک بکری کم ہو گئی۔ تو جب انہوں نے آگے سے یہ کہا تو وہ نوجوان کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے؟ اگر میرا مالک موجود نہیں ہے تو اللہ رب العزت کی ذات تو یہاں پہ موجود ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے جس شخص کے دل میں خوف خدا موجود ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے خوف کا استحضار ہوتا ہے، پھر تنہائیوں میں بھی شیطان اس سے گناہ نہیں کروا سکتا، پھر انسان تنہائی میں بھی گناہوں سے بچتا ہے۔ مشہور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہ رات کو گھڑیوں پہ چکر لگا رہے تھے، پہرا دے رہے تھے، ایک گھر کے اندر سے آواز آئی، ماں اور بیٹی آپس میں مکالمہ کر رہی ہے۔ کیا آواز سنی؟ ماں کہتی ہے بیٹا یہاں پہ دودھ ہے اور دودھ آج کم ہے، تو ایسا کرو کہ دودھ کے اندر پانی ملا۔ وہاں جا کے تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہوا، کبھی گھر کی طرف دیکھتا، کبھی آگے کی طرف دیکھتا، تھوڑی دیر تذبذب کا شکار رہا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا، آ کے پھر گھر کی دہلیز میں بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں میں ایک سائڈ پہ کھڑا ہے، معاملہ ماجرا دیکھنے لگا، کچھ وقت اور گزرا، ماں نے دروازہ کھولا، اب جب ماں نے دوبارہ دروازہ کھولا پھر بیٹے کو وہیں پایا، پھر ناراض ہوئی، میں نے تجھے کہا ہے دفع ہو جا، تو ابھی تک یہاں پہ بیٹھا ہے۔ جب ماں نے یہ کہا تو بیٹے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگا ماں جب آپ نے دوسری دفعہ دروازہ کھولا تھا مجھے ڈانٹ ڈپٹ کی تھی، مجھے غصہ کیا تھا، میں نے دل میں سوچا تھا میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، کہیں پہ لوگوں سے پیسے مانگ لوں گا، بھیک مانگ لوں گا، کوئی کھانے پینے کو مجھے دے دے گا، میری زندگی گزر جائے گی۔ اماں میں گھر سے نکل کے چل پڑا تھا، گلی کی نکڑ میں پہنچ گیا، وہاں جا کے میں کھڑا ہوا، میں نے سوچا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں یہ واپس اپنے گھر آ جاؤں۔ اماں میرے دل نے کہا اے میرے لڑکے تجھے دنیا کے اندر لوگ کھانا پینا دے دیں گے، نوکری دے دیں گے، کوئی کام کاروبار مل جائے گا، لیکن اگر تو نے یہ گھر چھوڑا وہ جو ماں تجھے محبت دیتی ہے وہ محبت دنیا میں کوئی تجھے نہیں دے سکے گا۔ اماں میں واپس گھر آ گیا ہوں، آپ مجھے مارے ڈانٹے جو مرضی کریں، میں اسی گھر میں آپ کے پاس رہوں گا، آپ کے پاس زندگی گزاروں گا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب بیٹے نے بات کہی ماں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، ماں نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، بیٹا اگر تیرے دل میں میری اتنی محبت موجود ہے، آج تیرے لیے اس گھر کے دروازے کھلے ہیں، یہ تیرا اپنا گھر ہے، تو اسی گھر میں زندگی گزار۔ ماں پیار کرتے ہوئے گھر کے اندر لے گئی۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے اگر ایک نوجوان اس کے دل میں ماں کی اتنی محبت ہوتی ہے، ماں ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے، غصہ کرتی ہے، مارتی ہے، اس کے باوجود اس لڑکے کو پتا ہے کہ جو محبت مجھے میری ماں دے سکتی ہے کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ اسی طرح جن لوگوں کے دل میں خوف خدا موجود ہوتا ہے شیطان ان کو بھٹکاتا ہے، ورگلاتا ہے، گناہ کرواتا ہے، ساری زندگی گناہ کرتے ہیں، مگر انہیں معلوم ہوتا ہے اگر کسی شخصیت نے معاف کرنا ہے، کسی ذات نے معاف کرنا ہے تو وہ پروردگار عالم کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ جب اللہ رب العزت کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے ہمیں چاہیے ہم بھی اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں۔ آج اس زندگی میں ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنے گناہوں پہ معافی مانگ لیں، توبہ طائب ہو جائیں، اپنی آنے والی زندگی کو سنواریں، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں۔ اے میرے مولا ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، اللہ مانتے ہیں اقرار مجرم ہے، شیطان نے بھٹکایا، نفس نے ورگلایا، مگر میرے مولا بندے تو آپ ہی کے ہیں، اللہ چاہے تو کہاں جائیں، مانگے تو کس سے مانگے، اے میرے مولا آپ ہی کے در سے ملنا ہے۔ اللہ آپ کے در پہ آ کے بیٹھ چکے ہیں، آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اے میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ جو شخص اس طرح اللہ رب العزت کے سامنے گر گراتا ہے، اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے، پھر پروردگار عالم اس شخص کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تمہارے سامنے
آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے گھر میں اکٹھے ہو بیٹھے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم آج کی رات میں سچی توبہ کریں، آج کی رات میں اپنے پروردگار عالم کو منا لیں. جو غلطیاں کی، گناہ کیے، خطائیں کی، آج اس پہ سچی توبہ کر لیں. آج اللہ رب العزت کو یہاں سے منا کے اٹھیں. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے. پروردگار عالم ہماری آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا جس توبہ کے کلمات پڑھے گا سچے دل سے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ کلمات پڑھنے سے آپ تو بقائد ہو چکے ہیں. چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے دل میں اللہ رب العزت کی محبت آئے گی. سب سے پہلے 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام استغفار پڑھنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسری چیز 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام درود شریف پڑھنا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسری چیز روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا. کوئی بھی دن زندگی کا ایسا نہ گزرے کہ ہم اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت نہ کریں. چوتھی چیز چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر وقت دل میں اللہ رب العزت کا دھیان رکھنا. دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مصروف، دل اللہ رب العزت کی یاد میں مصروف. پانچویں چیز مراقبہ ہے. صبح شام میں تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں. بس یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں. انشاءاللہ یہ معمولات کریں گے دل میں اللہ رب العزت کی محبت آئے گی. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، اس کے بعد دعا کرتے ہیں. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں.